ذرا تصور کریں ایک ایسی ٹیکنالوجی کا جس کی مالیت کا تخمینہ، مطلب اگر ہم حالیہ اعداد و شمار دیکھیں تو وہ $380 بلین لگایا گیا ہے۔ 380 بلین ڈالرز کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، لیکن سب سے حیران کن بات یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بلکہ اصل حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اسے کیا کچھ کرنے سے، یعنی کن کاموں سے سختی سے روکا گیا ہے۔ صحیح، عام طور پر اے آئی کے دنیا میں ہم صرف طاقت کی بات کرتے ہیں، رفتار کی بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن آج اس ڈیپ ڈائیو میں ہم فراہم کردہ ماخوذ جو کہ اینتھروپک کا claude.pdf ہے، اس کی بنیاد پر ایک تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں، اور آج کا ہمارا مشن صرف اس کے فیچرز پڑھنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مشن کیا ہے؟ ہم یہ سمجھیں گے کہ اینتھروپک کا claude آخر سوچتا کیسے ہے، یہ خود کو کنٹرول کیسے کرتا ہے، اور پیچیدہ کاموں کو کیسے بدل رہا ہے۔ یہ دنیا کے ماڈرن ترین اے آئی ماڈلز میں سے ایک ہے۔ اور دیکھیں، اس جائزے کے لیے آج سے بہتر کوئی دن ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ آج 20 اپریل 2026 ہے۔ مہینوں کی بات دنوں میں پرانی ہو جاتی ہے۔ claude کی جو نئی اپڈیٹس ابھی حال ہی میں آئی ہیں، انہوں نے مارکیٹ میں واقعی ایک ہلچل مچا دی ہے۔ جو لوگ معلومات کو تیزی سے اور گہرائی میں سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ جائزہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ تو پھر شروعات وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے اس پورے نظریے نے جنم لیا، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے اس کے بنانے والوں کے دماغ کو پڑھنا ضروری ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کی سوچ کو سمجھے بغیر ہم پروڈکٹ کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو claude کی کہانی 2021 میں شروع ہوتی ہے، جب داریو امودائی اور ڈینیلا امودائی نے مل کر اینتھروپک کمپنی بنائی۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلے اوپن اے آئی میں تھے۔ جی ہاں، وہی اوپن اے آئی جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے اتنی کامیاب کمپنی چھوڑی کیوں؟ ماخذ کے مطابق انہیں لگتا تھا کہ وہاں اے آئی کی حفاظت، یعنی اے آئی سیفٹی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ چیٹ باٹس مستقبل میں غلط معلومات یعنی مس انفارمیشن اور تعصب پھیلا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو مجھے بالکل ایسا لگتا ہے جیسے مطلب آپ ایک انتہائی شاندار اور کامیاب سمندری جہاز پر سوار ہیں، لیکن آپ اچانک اسے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جہاز کا کپتان اسے غلط سمت میں لے جا رہا ہے۔ بالکل یہی تشبیہ میرے ذہن میں تھی۔ لیکن پھر انہوں نے اپنا جو جہاز بنایا یعنی اینتھروپک، اس کا کاروباری ماڈل بھی تو عام کمپنیوں سے مختلف ہے نا؟ بہت مختلف ہے۔ دیکھیں، اینتھروپک محض ایک عام منافع بخش کمپنی نہیں ہے، اسے قانونی طور پر ایک پبلک بینیفٹ کارپوریشن کا درجہ دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کا عملی طور پر کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانونی طور پر انہیں اپنے منافع اور عوامی مفاد یعنی لوگوں کی بھلائی کے درمیان ایک توازن رکھنا ہوتا ہے۔ وہ صرف پیسے کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ اور ہاں، ماخذ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس کا نام انفارمیشن تھیوری کے بانی claude شینن کے نام پر رکھا گیا ہے۔ جی بالکل، اور ان کے اس سیفٹی والے نظریے کو مارکیٹ میں کتنی اہمیت ملی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ گوگل نے ان میں $300 ملین لگائے ہیں۔ اوہ واو! اور صرف گوگل نہیں، ایمیزون نے $4 بلین کی پش پناہی کی ہے۔ $4 بلین! اس کا مطلب ہے بڑی کمپنیوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ حفاظت کتنی ضروری ہے۔ لیکن یہ حفاظت انہوں نے یقینی کیسے بنائی؟ پچھلے حصے میں ہم نے سیفٹی کے مقصد کی بات تو کر لی۔ ہاں، اب ہم اس کے عملی پہلو پر آتے ہیں۔ اینتھروپک نے جو طریقہ اپنایا ہے اسے وہ کانسٹیٹیوشنل اے آئی کہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل اے آئی یعنی اس کا اپنا کوئی آئین ہے؟ بالکل، یہ ایک HFFF فارمولے پر مبنی ہے، جس کا مطلب ہے ہیلپ فل، آنیسٹ اور ہارملیس، یعنی مددگار، سچا اور بے ضرر۔ لیکن عام طور پر تو روایتی ماڈلز میں انسان بیٹھ کر ان کو ٹرین کرتے ہیں نا، مطلب وہ بتاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بالکل، جسے ہم RLHF کہتے ہیں، انسانوں کی ریٹنگ۔ لیکن claude کے معاملے میں ان کے پاس باقاعدہ ایک تحریری آئین یا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو کیا یہ مشین خود اپنا جائزہ لیتی ہے؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کوئی طالب علم استاد کے نمبر دینے کا انتظار ہی نہ کرے۔ صحیح، مطلب وہ ایک سخت اصولوں کی کتاب پکڑے، اپنا پرچہ خود چیک کرے اور اپنی غلطیاں خود سدھارے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔
क्लॉड अपनी ट्रेनिंग के दौरान खुद अपने जवाबात का जायजा लेता है और उन्हें उस आइन के मुताबिक रैंक करता है। ये तो हैरत अंगेज है। लेकिन अगर कभी दो उसूलों में टकराव आ जाए, मतलब एक तरफ मददगार होना है और दूसरी तरफ महफूज होना है, तो फिर? यही तो इस आइन की खूबसूरती है। इसमें तरजीहात तय हैं। उनकी 4 तरजीहात हैं। सबसे पहले महफूज होना, फिर अखलाकी होना, उसके बाद कंपनी की गाइडलाइंस और सबसे आखिर में मददगार होना। अच्छा, यानी अगर मददगार होने और महफूज होने में जंग हो तो जीत हमेशा हिफाजत की होगी। 100% हिफाजत पर कोई समझौता नहीं है। माखिज में एक सख्त पाबंदी यानी हार्ड कंस्ट्रेंट का भी जिक्र है कि क्लॉड किसी भी सूरत में बायो वेपन्स यानी हयातियाती हथियार बनाने में कोई मदद नहीं कर सकता। ये तो सुनकर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। अच्छा, अब चूंकि उनका ये आइन और उसूल तो तय हो चुके हैं, तो जरा देखते हैं कि एंथ्रोपिक ने इन उसूलों को किन मुख्तलिफ सलाहियतों वाले मॉडल्स में तकसीम किया है। जी, इनके मॉडल्स की पूरी एक फैमिली है। बुनियादी तौर पर 3 मॉडल्स हैं, हाइको, सोनेट और ओप्स। नाम तो काफी शायराना है। चले पहले हाइको की बात करते हैं। माखज बताता है कि ये सबसे तेज रफ्तार मॉडल है। बिल्कुल, क्लॉड हाइको खास तौर पर छोटी और बुनियादी टास्क्स के लिए बनाया गया है, और जो नया हाइको 4.5 आया है वो अपने पिछले मॉडल से 2 गुना तेज है। और कीमत, क्या वो भी दुगनी हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। रफ्तार दोगुनी है लेकिन कीमत पहले से 1/3 रह गई है। जबरदस्त। उसके बाद आता है क्लॉड सोनेट। इसके बारे में लिखा है कि ये रफ्तार और जहानत का एक मुतवाजन मॉडल है, मतलब एक वर्क हॉर्स है। जी, और फरवरी 2026 में जो सोनेट 4.6 आया है वो तो अब कमाल का हो चुका है। दरअसल अब वो फ्री और प्रो दोनों किस्म के सार्फिन के लिए डिफॉल्ट मॉडल बन चुका है। यानी आम इस्तेमाल के लिए सबसे बेहतरीन। बिल्कुल, और इसमें कोडिंग, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की जो महारत है और डिजाइन को समझने की सलाहियत में जबरदस्त बेहतरी आई है। और फिर आखिर में आता है उनका सबसे ताकतवर फ्लैगशिप मॉडल क्लॉड ओप्स। ओप्स तो वाकई अपनी मिसाल है यहाँ पे। ये इंतहाई जहानत और पेचीदा तरीन मसाइल के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन यहाँ मुझे एक तारीख याद आ रही है। माखिज के मुताबिक ओप्स 4.6 तो फरवरी 2026 में आया था, लेकिन चूंकि आज 20 अप्रैल 2026 है। हाँ, यही तो मैं शुरू में कह रहा था कि वक्त कितनी तेजी से बदल रहा है। तो क्या इसका कोई नया वर्जन आ चुका है? जी बिल्कुल, सिर्फ 4 दिन पहले 16 अप्रैल 2026 को एंथ्रोपिक ने ओप्स 4.7 भी रिलीज कर दिया। ओह, 4 दिन पहले? ये तो बिल्कुल ताज़ा तरीन खबर है। और ये रिसर्च और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इस वक्त मार्केट में बेहतरीन माना जा रहा है। अच्छा, अब मॉडल्स के साइज और रफ्तार पर तो हमने बात कर ली, लेकिन अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये मॉडल्स हकीकत में ऐसे क्या हैरत अंगेज काम कर सकते हैं जो इन्हें दूसरों से अलग करते हैं। उनके फीचर्स वाकई गेम चेंजिंग हैं। सबसे पहले तो उनकी 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो की बात कर लें। हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट विंडो मुझे समझाएं। 1 मिलियन टोकन्स का अमली मतलब क्या है? देखें, इसका मतलब ये है कि आप एक ही बार में इतनी बड़ी मालूमात डाल सकते हैं जितनी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पूरी ट्रायलॉजी में होती है। पूरी की पूरी किताब एक ही प्रॉम्प्ट में? बिल्कुल, या फिर किसी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर का पूरा कोड बेस आप एक ही बार में क्लाउड को दे सकते हैं और वो उसे पढ़कर याद रखेगा और उसका तज्जिया कर सकेगा। ये तो वाकई दीवानगी है। लेकिन सच बताऊं तो जिस फीचर ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया है वो है कंप्यूटर यूज एपीआई। ओह हाँ, वो तो एक बिल्कुल ही नई सतह की चीज है। मतलब माखिज में लिखा है कि क्लॉड खुद आपके कंप्यूटर की स्क्रीन देख सकता है, माउस हिला सकता है, बटन क्लिक कर सकता है और फॉर्म तक भर सकता है। जी, और बड़ी कंपनियां जैसे आसाना, कैनवा, डोडैश और रेपलेट इसे बाकायदा इस्तेमाल भी कर रही हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक एतराज है, मतलब मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। जी बताएं। जी बताएं। क्या एक एआई को अपने जाती कंप्यूटर की स्क्रीन और खास तौर पर माउस और कीबोर्ड का मुकम्मल कंट्रोल दे देना, क्या ये सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा खौफनाक नहीं है? मतलब कोई वायरस या गलती हो गई तो? देखिए, आपका खदशा बिल्कुल बजा है,
یہ تھوڑا خوفناک تو لگتا ہے، لیکن اینتھروپک نے اسے بہت احتیاط سے ڈیزائن کیا ہے۔ وہ اسے کنٹرولڈ ماحول میں چلاتے ہیں جسے ہم سینڈ باکس کہتے ہیں۔ یعنی وہ براہ راست میرے آپریٹنگ سسٹم میں گھس کر کچھ ڈیلیٹ نہیں کر سکتا؟ بالکل، اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہر کلک اور ہر حرکت سے پہلے اس ایکشن کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے۔ تو خطرہ ہے، لیکن اسے بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ چلے، یہ سن کر کچھ تسلی ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہے ماخذ میں ایجنٹک ورک فلوز، اور سونیٹ 4.6 میں ایک انٹرلوڈ تھنکنگ کا ذکر ہے۔ یہ کیا بلا ہے؟ یہ بہت زبردست چیز ہے۔ انٹرلوڈ تھنکنگ کا مطلب ہے کہ کلاؤڈ اب صرف ایک جواب نہیں دیتا، بلکہ وہ مختلف ٹولز استعمال کرنے کے دوران خود سوچتا ہے۔ یعنی اگر اسے کوئی سرچ کرنی ہے تو وہ پہلے سرچ کرے گا، پھر نتائج دیکھے گا، اور اگر نتائج صحیح نہ لگیں تو وہ خود اپنی حکمت عملی بدل کر نیا طریقہ آزمائے گا۔ واہ! اور کیا اوپس میں بھی ایسا کچھ ہے؟ ہاں، اوپس 4.6 میں تو اڈیپٹیو تھنکنگ متعارف کرائی گئی تھی۔ یہ فیچر کلاؤڈ کو خود فیصلہ کرنے دیتا ہے کہ کسی مسئلے پر اسے کتنا گہرا سوچنا ہے۔ مطلب یہ توانائی بچاتا ہے؟ بالکل، اس میں 4 لیولز ہیں: لو، میڈیم، ہائی اور میکس۔ آسان سوال پر کم سوچے گا اور کسی بہت مشکل ریسرچ پر وہ میکس لیول پر جا کر گہری سوچ بچار کرے گا۔ کلاؤڈ کے ان تمام شاندار فیچرز کو جاننے کے بعد اب میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں موجود جو دوسرے بڑے حریف ہیں جیسے چیٹ جی پی ٹی یا جیمینائی، ان کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے؟ یہ ایک بہت اہم تقابلی جائزہ ہے۔ دیکھیں، مارکیٹ میں اب کوئی ایک ونر نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ سب کچھ جاب ٹو بی ڈن، یعنی آپ کے کام کی نوعیت پر منحصر ہے۔ تو کلاؤڈ کن کاموں میں سب سے آگے ہے؟ کلاؤڈ خاص طور پر رائٹنگ، کوڈنگ اور میڈیکل گائیڈنس کے لیے بہترین مانا جاتا ہے۔ میڈیکل گائیڈنس، کیا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، کیونکہ یہ میڈیکل کی سنجیدگی اور وقت کی اہمیت کو بہت بہترین انداز میں سمجھتا ہے۔ یہ غیر ضروری باتیں نہیں کرتا، سیدھا اور محتاط جواب دیتا ہے۔ اور چیٹ جی پی ٹی، وہ کہاں کھڑا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی اب بھی روزمرہ کے عام سوالات اور خاص طور پر جو وائس چیٹ ہے اس میں بہت بہتر ہے۔ اچھا، اور گوگل کا جیمینائی؟ جیمینائی ڈیپ ریسرچ اور ویڈیو جنریشن کے حوالے سے سب سے آگے ہے۔ اچھا، ویسے مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے تو میزبان کی حیثیت سے میں نے ماخوذ میں ایک بہت دلچسپ خبر پڑھی، اینتھروپک کی ہندوستان میں گیلری دلچسپی۔ ہاں، بنگلورو میں ان کا پہلا دفتر کھلنے کی خبر۔ بالکل، اب ہندوستان ہی کیوں؟ مطلب اور بھی تو مارکیٹیں تھیں۔ اس کی وجہ ڈاریو عمودی نے خود بتائی ہے۔ ان کے مطابق ہندوستان کی جو اتنی بڑی آبادی ہے وہ کسی بھی اے آئی کی ٹیسٹنگ کے لیے دنیا کی بہترین جگہ ہے۔ ہاں، کیونکہ وہاں اتنی زبانیں اور اتنے مختلف کلچرز ہیں نا۔ بالکل، اور اسی لیے کلاؤڈ اب صرف انگریزی تک محدود نہیں ہے۔ یہ اب ہندی، بنگالی، تمل، تیلگو، مراٹھی اور یقیناً ہماری اردو زبان سمیت دیگر علاقائی زبانوں میں اپنی کارکردگی کو حیران کن حد تک بہتر کر رہا ہے۔ یہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اچھا، اب ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن ہر ٹیکنالوجی کی ظاہر ہے ایک قیمت ہوتی ہے اور کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم حقیقت پسندانہ جائزے کے لیے ان کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں۔ اگر ہم قیمتوں کی بات کریں تو ہائیکو 4.5 جو سب سے تیز ہے، اس کی قیمت ان پٹ کے لیے $1 اور آؤٹ پٹ کے لیے $5 فی ملین ٹوکنز ہے۔ اور سونیٹ 4.6؟ سونیٹ 4.6 کا ان پٹ $3 اور آؤٹ پٹ $15 فی ملین ٹوکنز ہے۔ اور وہ جو سب سے ہی ہیوی ڈیوٹی ماڈل ہے، اوپس 4.7؟ وہ ظاہر تھوڑا مہنگا ہے۔ اس کا ان پٹ $5 اور آؤٹ پٹ $25 فی ملین ٹوکنز ہے۔ لیکن عام صارفین کے لیے تو فری ٹیئر بھی دستیاب ہے نا، جس میں سونیٹ 4.6 محدود پیمانے پر ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ اور اگر کسی کو زیادہ ضرورت ہو تو وہ $20 ماہانہ کا پرو ٹیئر لے سکتا ہے، اور بہت ہی زیادہ استعمال کرنے والوں کے لیے $100 ماہانہ کا میکس ٹیئر بھی موجود ہے۔ صحیح۔ اور اگر خامیوں کی بات کریں تو ماخذ میں یہ واضح نشاندہی کی گئی ہے کہ کلاؤڈ امیج جنریشن یعنی تصویریں بنانے کا کام نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ اس کی ایک بڑی کمی ہے۔ یہ ڈائیگرام بنا سکتا ہے، ٹیکسٹ ٹو سپیچ کر سکتا ہے، لیکن ملٹی موڈالٹی میں یہ ابھی جیمینائی سے کافی پیچھے ہے۔ تو کیا یہ تصویروں کو بالکل سمجھتا بھی نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خامیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو نیا اوپس 4.7 آیا ہے اس میں انہوں نے ویژن ریزولوشن کو بہت بہتر کیا ہے۔ کتنا بہتر کیا ہے؟ اب یہ 2576 پکسلز
यानी तकरीबन 3.75 मेगापिक्सल तक की तस्वीर को समझ सकता है। वाह। और ये पुराने मॉडल्स के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा वाज़े विजन है, यानी वो तस्वीर बना नहीं सकता, लेकिन तस्वीर को देखकर उसका तज्जिया इंसानों की तरह बारीकी से कर सकता है। तो अगर हम इस सारे तफसीली जायजे का खुलासा निकालें तो मैं ये कहूँगी कि क्लाउड महज एक चैट बॉट या टूल नहीं रहा। ये दरअसल गहरी सोच और पेचीदा तज्जिए के लिए एक जबरदस्त डिजिटल पार्टनर बन चुका है। आपने बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अब एक पार्टनर है। लेकिन प्रोग्राम के आखिर में मैं एक बहुत ही गहरा और फिक्रअंगेज सवाल छोड़ना चाहता हूँ, जिस पर हमें लाजमी सोचना चाहिए। जी, वो क्या? जरा सोचिए, अगर एक एआई अपने बनाए हुए अखलाकी आइन के तहत खुद फैसले कर रहा है और हमने उसे इतनी आज़ादी दे दी है कि वो हमारे कंप्यूटर के माउस और कीबोर्ड का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल सकता है, तो फिर मुस्तकबिल में इंसान का असल किरदार क्या रह जाएगा? ये तो बहुत गहरी बात है। क्या हम मुस्तकबिल में सिर्फ कुर्सी पर बैठकर कमांड देने तक महदूद रह जाएंगे, या फिर हमारी सोच का जो अपना इंसानी अंदाज है वो भी इस खुद मुख्तार मशीन के साथ रहते रहते हमेशा के लिए बदल जाएगा? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी फिक्रंगेज सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव का इख्तिताम करते हैं।